1400 سال پہلے 9 ربیع الاول 11 ہجری، وفات سے 3 روز قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہما کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ یہ کہتے جا رہے تھے اور صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ اسی دیر میں مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات آپ بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے۔ جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہیں سمجھ سکا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے، بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے تھے اور یہی الفاظ کہتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ان الفاظ میں، اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ
ताला पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के, जो कभी बंद नहीं होगा। आखिर में अपनी वफ़ात से पहले मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अल्लाह तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये थी कि ए लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसके बाद 2 दिन गुज़र गए और 12 रबीउल अव्वल का दिन आ गया। 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में क़यामत का आलम था। ये वो दिन था जब सहाबा कराम के दिल बेहद गमज़दा थे, जब दुनिया में वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया था, जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना होश खो बैठे थे। वो दिन जिसके बाद किसी ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की गोद में वफ़ात पा चुके थे। इब्लीस खुशी से खिल उठा और सहाबा कराम के दिल गम से मुरझा चुके थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अज़वाजि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।